آج ہم بہار پبلک سروس کمیشن یعنی BPSC کے 71ویں مشترکہ مقابلہ جاتی امتحان کے نوٹیفیکیشن کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس سرکاری اعلان کے کچھ اہم حصے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن سے جو ضروری معلومات ہیں نا انہیں آسان زبان میں سامنے لایا جائے تاکہ جو لوگ اس امتحان میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ فوراً اہم باتیں سمجھ سکیں۔ تو دیکھتے ہیں اس بار کیا خاص لایا ہے BPSC۔ صحیح، تو سب سے پہلا سوال، یہ امتحان اصل میں ہے کس لیے؟ مطلب کن عہدوں کے لیے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ امتحان بحال حکومت کے جو مختلف محکمے ہیں نا ان میں کئی اہم انتظامی اور دوسری پوسٹ پر بھرتی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھیں گی تو بہار ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، پولیس سروس ہے اور بھی کئی شعبوں کی اسامیوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ اچھا، اور جو ابتدائی جدول ہے اس کے مطابق کل 1171 اسامیاں ہیں۔ یہ تعداد کافی اہم ہے جو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کی گئی ہیں، تو ایک بڑا موقع ہے یہ۔ 1171؟ واقعی یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیں کہ کون لوگ اس امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں؟ مطلب بنیادی شرائط کیا رکھی گئی ہیں؟ جی ہاں، اہلیت کے لیے سب سے پہلے تو تعلیمی قابلیت ہے۔ امیدوار کے پاس کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن یعنی BA BSc BCom یا اس کے برابر کوئی ڈگری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، گریجویشن لازمی ہے۔ جی، اور عمر کی حد جو ہے اس کا حساب 1 اگست 2025 کی تاریخ سے لگایا جائے گا۔ کم سے کم عمر کچھ پوسٹس کے لیے 20 سال ہے، کچھ کے لیے 21 اور کچھ کے لیے 22 سال۔ یہ پوسٹ پر منحصر ہیں؟ جی ہاں، یہ پوسٹ کے لحاظ سے ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ جنرل کیٹیگری کے مرد امیدواروں کے لیے 37 سال ہے۔ خواتین اور پسماندہ طبقات کے لیے یہ حد 40 سال ہے، اور SC ST امیدواروں کے لیے 42 سال تک ہے۔ اچھا، اور ہاں، کچھ سرکاری ملازمین ہیں یا معذور افراد ہیں، ان کو عمر میں کچھ رعایت بھی دی گئی ہے جس کی تفصیل نوٹیفیکیشن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گریجویشن اور عمر کی حدیں واضح ہیں۔ اگر کوئی اہل ہے تو وہ درخواست کیسے دے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ درخواست دینے کا عمل اب مکمل طور پر آن لائن ہو گیا ہے۔ BPSC کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے bpsc.bihar.gov.in اسی کے ذریعے درخواست دینی ہوگی۔ صرف آن لائن؟ جی، صرف آن لائن۔ اور ایک اہم بات، امیدواروں کو پہلے ون ٹائم رجسٹریشن یعنی OTR مکمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کا پروفائل بنانا ہے ویب سائٹ پر۔ اچھا، OTR یعنی ایک بار تفصیلات ڈال دیں تو بار بار نہیں ڈالنی پڑیں گی؟ بالکل، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور درخواست جمع کرانے کی جو تاریخیں ہیں وہ 2 جون 2025 سے شروع ہو کر 30 جون 2025 تک ہے۔ ٹھیک ہے، جون کا پورا مہینہ ہے۔ اور درخواست کے ساتھ فیس وغیرہ کا کیا معاملہ ہے؟ جی، فیس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو بائیو میٹرک فیس ہے جو 200 روپے ہے، یہ شاید سب کے لیے ہے۔ اچھا، روپے ہے، لیکن جو بہار کے SC ST ہیں یا کسی بھی کیٹیگری کی خواتین امیدوار ہیں یا وہ لوگ جو 40% یا اس سے زیادہ محظوظ ہیں ان کے لیے رعایت ہے، انہیں صرف 150 روپے دینے ہیں۔ یہ تو کافی فرق ہے۔ اچھا، یہ تو فیس کی بات ہو گئی۔ اب ذرا امتحان کی ساخت پر آتے ہیں، خاص طور پر پریلمز یعنی ابتدائی امتحان، وہ کیسا ہوگا؟ جی، ابتدائی امتحان جو ہے وہ معروضی طرز کا ہوگا، یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز یا MCQs والا۔ اس میں 2 پیپر ہوں گے۔ 2 پیپر؟ ہاں جی، پہلا پیپر ہے جنرل ہندی کا، یہ 100 نمبر کا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوالیفائنگ ہے، یعنی اس میں صرف پاس ہونا ضروری ہے، کم سے کم 30% نمبر لے کر۔ اس کے نمبر فائنل میرٹ میں نہیں جڑیں گے۔ اچھا، تو ہندی صرف پاس کرنی ہے؟ جی، اصل مقابلہ دوسرے پیپر میں ہے جو جنرل سٹڈیز کا ہے۔ یہ 150 نمبروں کا ہے اور پریلمز کا میرٹ اسی پیپر کی بنیاد پر بنے گا۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات، منفی مارکنگ کی۔ اوہ، منفی مارکنگ بھی ہے؟ جی ہاں، اس بار بھی ہے۔ ہر غلط جواب پر 13 نمبر کاٹے جائیں گے، یعنی 3 غلط جواب آپ کے ایک صحیح جواب کے نمبر لے جائیں گے۔ یہ بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، 13 تو کافی زیادہ ہے، اس سے تو تکے بازی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو جنرل سٹڈیز کا 150 نمبر کا پیپر ہے، اس میں کیا کیا موضوعات شامل ہوں گے؟ اس کا نصاب کافی وسیع ہے۔ اس میں آپ کو جنرل سائنس ملے گی، قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے جو موجودہ واقعات ہیں یعنی کرنٹ افیئرز، بھارت کی تاریخ
اور خاص طور پر بہار کی تاریخ کے اہم پہلو۔ بہار کی تاریخ پر خاص زور؟ جی، نوٹیفیکیشن میں اس کا ذکر ہے۔ پھر بھارت اور بہار کا جغرافیہ ہے، بھارتی سیاست اور معیشت، اور خاص طور پر آزادی کے بعد بہار کی معیشت میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان پر بھی سوالات ہوں گے۔ اور آخر میں ذہنی استعداد جانچنے والے سوالات، یعنی مینٹل ایبلٹی۔ نصاب تو واقعی جامع ہے۔ اب ذرا ریزرویشن پالیسی پر بات کر لیتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ہیں جیسے شیڈیولڈ کاسٹ ایس سی، شیڈیولڈ ٹرائب ایس ٹی، انتہائی پسماندہ طبقہ ای بی سی، پسماندہ طبقہ بی سی، اور معاشی طور پر کمزور طبقہ یعنی ای ڈبلیو ایس۔ ان سب کے لیے سیٹیں ریزرو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پسماندہ طبقے کی خواتین کے لیے بھی الگ سے ریزرویشن کا ذکر ہے، اور ایک اہم چیز ہے افقی ریزرویشن یعنی ہاریزونٹل ریزرویشن۔ افقی ریزرویشن یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گروپس کو ہر کیٹیگری کے اندر ریزرویشن ملتی ہے، جیسے خواتین کے لیے 35% اور معذور افراد کے لیے 4%۔ یعنی جنرل کیٹیگری کی جو سیٹیں ہیں ان میں بھی خواتین اور معذوروں کا کوٹا ہوگا، اسی طرح ایس سی، ایس ٹی، بی سی وغیرہ کی سیٹوں میں بھی ان کا حصہ ہوگا۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تو یہ ہر کیٹیگری پر لاگو ہوتا ہے؟ جی، اور ظاہر ہے ریزرویشن کا فائدہ لینے کے لیے امیدواروں کو اپنے دعوے کے ثبوت میں مستند سرٹیفکیٹس جیسے کاسٹ سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، ای ڈبلیو ایس سرٹیفکیٹ وغیرہ پیش کرنے ہوں گے، وہ بھی وقت پر بنے ہوئے۔ یہ سرٹیفکیٹس والا معاملہ تو ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال، کیا کچھ پوسٹ جیسے پولیس سروس وغیرہ کے لیے کوئی جسمانی معیار بھی ہیں، فزیکل فٹنس کی شرائط؟ جی ہاں، بالکل۔ خاص طور پر جو یونیفارم والی سروسز ہیں جیسے بہار پولیس سروس یا ضلع کمانڈنٹ وغیرہ، ان کے لیے جسمانی معیار طے شدہ ہیں۔ ان میں قد کی شرط ہوتی ہے، سینے کی پیمائش صرف مردوں کے لیے، بنائی کیسی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں۔ اور یہ تفصیلات کہاں ملیں گے؟ ان کی پوری تفصیل نوٹیفیکیشن کے ضمیمہ کا یعنی انیکسچر کا میں دی گئی ہے، تو جو امیدوار ان پوسٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ضمیمہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ بی پی ایس سی نے 71ویں مشترکہ امتحان کا اعلان کر دیا ہے۔ 1100 سے زیادہ اسامیاں ہیں۔ جون 2025 میں آن لائن درخواستیں دینی ہیں او ٹی آر کے ذریعے۔ بنیادی اہلیت گریجویشن اور عمر کی مخصوص حدیں ہیں۔ ابتدائی امتحان معروضی ہوگا، 2 پیپر ہوں گے، اور جنرل سٹڈیز والے پیپر میں 13 کی منفی مارکنگ ہے۔ جی، بالکل درست کہا آپ نے۔ سب سے اہم مشورہ میرا یہی رہے گا کہ امیدوار خود پورا نوٹیفیکیشن لفظ بلفظ بغور پڑھیں، خاص طور پر جو بالیکیاں ہیں، مختلف عہدوں کی جو مخصوص شرائط ہیں، ریزرویشن کے اصول ہیں، ان سب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ یقیناً سرکاری نوٹیفیکیشن خود پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ سوچنے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد میں یعنی 1100 سے زیادہ اسامیاں مختلف قسم کی خدمات اور محکموں میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ایک امیدوار کو اپنی ترجیحات کیسے طے کرنی چاہیے اور تیاری کی حکمت عملی کیا بنانی چاہیے تاکہ کامیابی کا امکان زیادہ سے زیادہ ہو جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر سنجیدہ امیدوار کو امتحان کی تیاری شروع کرنے سے پہلے گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔